إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات، ابھی مجھ سے پیشتر آپ کے امام و خطیب حضرت حافظ و قاری کیا نام ہے محمد وسیم رضا صاحب بہت ہی اچھے انداز میں نعت شریف سنا رہے تھے، بیچ میں کچھ بیان بھی کر رہے تھے، اور آپ لوگ بہت اچھے انداز میں سماعت بھی کر رہے تھے۔ کچھ دیر کے لیے میں بھی حاضر خدمت ہوں۔ سب سے پہلے آقا انعامدار مدنی تاجدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میں بھی نعت شریف کا چند اثار پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آپ لوگ جہاں اچھا لگے سبحان اللہ الحمدللہ ضرور کہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، دنیا میں سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ، تم پوچھتے ہو کہ دنیا میں سب سے اچھا آدمی کون ہے، تو سنو، دنیا کا سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو ذکر خدا کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جائے۔ جو ذکر خدا کرتا ہے، ذکر الہی کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ دنیا میں سب سے اچھا آدمی ہے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ کہنا بھی ذکر خدا ہے، ذکر الہی ہے۔ اس لیے جہاں اچھا لگے آپ لوگ سبحان اللہ ضرور کہیں کہ سب سے اونچا ہند میں جھنڈا ہے اجمیر کا، سب سے اونچا ہند میں جھنڈا ہے اجمیر کا، سارے ہندوستان پر سایہ ہے اجمیر کا، سب سے اونچا ہند میں جھنڈا ہے اجمیر کا، سارے ہندوستان پر سایہ ہے اجمیر کا، ذرہ ذرہ نور میں ڈوبا ہے اجمیر کا، ذرہ ذرہ نور میں ڈوبا ہے اجمیر کا، ذرہ ذرہ نور میں ڈوبا ہے اجمیر کا، چپا چپا جنت کا ٹکڑا ہے اجمیر کا، چپا چپا جنت کا ٹکڑا ہے اجمیر کا۔ حضرت خواجہ خواجہ عطائے رسول سلطان الہند عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری کی روضے پاک پر ایک دروازہ لگا ہے جس کو جنتی دروازہ کہتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں ایک دروازہ ہے جو جنتی دروازہ کہلاتا ہے۔ عالم تصور میں نے سوال کیا ہے، میرے خواجہ رہنمائی فرمائیے، آپ کی بارگاہ میں جو دروازہ لگا ہے اس کو لوگ جنتی دروازہ کہتے ہیں، تو یہ کیا جنت سے آیا؟ اگر جنت سے آیا ہوتا تو مدینے میں لگتا، اجمیر میں نہیں۔
پھر یہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جنتی دروازہ آیا کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ اگر جنت سے کوئی دروازہ نکالتا تو اپنے محبوب اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر لگاتا، لیکن ہندوستان کے سرزمین میں اجمیر شریف میں جنتی دروازہ لگا ہے اور پوری دنیا کے لوگ اسے جانتے ہیں۔ تو یہ دروازہ آیا کیسے؟ چلو اس کو جانتے ہیں۔ یہ دروازہ سمجھتے ہیں کہ جنتی دروازہ آیا کہاں سے ہے۔ ایک دن حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضرت بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ تربیت پا رہے تھے، علم دین حاصل کر رہے تھے۔ ایک دن حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرید یعنی بابا فرید کو کچھ روپے دیے اور فرمایا کہ بیٹا جا اس کو لے کے جا اور بازار سے روٹی اور سبزی خرید کے لے آ۔ حضرت خواجہ بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ جب روٹی اور سبزی لینے کے لیے بازار گئے دلی راہیلی چوراہے پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے، ایک مجمع لگا ہوا ہے اور ایک دیوان مصطفیٰ نے صدا دے رہا ہے، اے لوگو آج جو میرا چہرہ دیکھے گا خدا اسے جنتی بنا دے گا، آج جو میرا چہرہ دیکھے گا خدا اسے جنتی بنا دے گا۔ اس وقت حضرت خواجہ بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اپنے چہرے پہ نقاب ڈال دیتے ہیں، اس دیوانے کو نہیں دیکھتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ مجمع ہٹتا ہے، وہ محفل ہٹتی ہے، بھیڑ ختم ہوتا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ ہوٹل میں جاتے ہیں، 2 روٹی اور سالن لیتے ہیں، اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اپنے پیر و مرشد کے سامنے حاضری دیتے ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین جو ہی اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، ادھر خواجہ قطب الدین فرماتے ہیں اے فرید الدین 2 روٹی اور سالن لینے میں اتنی دیری کیوں کر دیا ہے، اتنا ٹائم کیوں لگا دیا ہے؟ حضرت بابا فرید الدین عرض کرتے ہیں اے میرے خواجہ قطب الدین، اے میرے آقا قطب الدین، آج دلی راہیلی چوراہے پر ایک بھیڑ لگی ہوئی تھی، ایک مجمع لگا ہوا تھا، ایک دیوان مصطفیٰ نے صدا دے رہا تھا کہ آج جو میرا چہرہ دیکھے گا خدا اسے جنتی بنا دے گا۔ حضرت خواجہ قطب الدین نے جو ہی اس جملے کو سنا ہے کچھ دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر دیتے ہیں اور کچھ دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر دیتے ہیں، اس کے بعد آنکھ کھولتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے فرید الدین کیا تم نے اس دیوانے کا چہرہ دیکھا ہے کہ نہیں؟ حضرت خواجہ فرید الدین فرماتے ہیں اے میرے آقا میں نے تو اس دیوانے کا چہرہ نہیں دیکھا ہے، اس مستانے کا چہرہ نہیں دیکھا ہے، اس اللہ والے کا چہرہ نہیں دیکھا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین فرماتے ہیں اے فرید الدین آج دلی میں جتنے مسلمان اس کا چہرہ دیکھا ہے خدا ان سب کو جنتی بنا دیا ہے، کاش تو نے بھی دیکھ لیا ہوتا تو خدا نے تجھ کو بھی جنتی بنا دیا ہوتا۔ مگر میرے دوستو دیوانوں کا جواب دیوانگی میں ڈوبا ہوتا ہے، فسانوں کا جواب فسانگی میں ڈوبا ہوتا ہے، مستانوں کا جواب مستانگی میں ڈوبا ہوتا ہے، عاشقوں کا جواب عاشقاں میں ڈوبا ہوتا ہے۔ دیوانہ عرض کرتے ہیں اے میرے خواجہ قطب الدین دلی والے نے تو اس دیوانے کا چہرہ دیکھ کے جنت میں جائیں گے، مگر میرے آقا میں تو آپ کا چہرہ دیکھ کے جنت میں جاؤں گا، میں بھی آپ کا چہرہ دیکھ کے جنت میں جاؤں گا۔ حضرت خواجہ قطب الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر کے لیے آنکھوں کو بند کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے فرید الدین آج تو میرا چہرہ دیکھ کے جنت میں جائے گا، قیامت تک جو مسلمان تیرے دروازے سے گزرے گا خدا اسے جنتی بنا دے گا، خدا ان سب کو جنتی بنا دے گا۔ مگر میرے دوستو وزد کے عالم میں تھے، جلالیت کے عالم میں تھے، پاورفل تھے، کہہ تو دیے، لیکن کچھ دیر کے بعد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھ کھولتے ہیں، ہوش میں آتے ہیں، جو ہی ہوش میں آتے ہیں پیر کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا ہے، نہ جانے فرید الدین کے دروازے پر قیامت تک کتنے لوگ گزریں گے، اس میں کچھ نمازی بھی ہوگا، کچھ حاجی بھی ہوگا، کچھ پرہیزگار بھی ہوگا، کچھ متقی بھی ہوگا، لیکن اسی دروازے سے گزرنے والا شخص کوئی بے نمازی بھی ہوگا، کوئی جہنمی بھی
ہوگا, کوئی گنہگار بھی ہوگا, کوئی فاسق بھی ہوگا, کوئی فاجر بھی ہوگا, کوئی متقی بھی ہوگا تو گنہگار بھی کوئی ہوگا. نہ جانے کتنے لوگ گزریں گے, ان سب کو میں جنت کیسے دلاؤں گا؟ ان سب کو جنت دینے کی ذمہ داری میں لے رہا ہوں. آخر کیسے ہوگا؟ پیر کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی. حضرت بابا خواجہ قطب الدین کو ہوش آتا ہے, پیر کے نیچے سے زمین نکل چکی ہے اور دلی سے راستے سفر باندھے ہیں اجمیر. اس وقت حضرت خواجہ قطب الدین اجمیر کے لیے روانہ ہو گئے ہیں. ادھر بابا فرید الدین بھی چل رہے ہیں, دلی کے مسلمان بھی چل رہے ہیں. پہنچ گئے سب کہاں؟ اجمیر مقدس. خواجہ صاحب کی بارگاہ میں پہنچے ہیں. حضرت خواجہ قطب الدین عرض کرتے ہیں, اے میرے خواجہ, آج میں نے اختیار سے بڑی بات کہہ دیا ہے, اپنی پاور سے زیادہ بات کہہ دیا ہے, اپنی قدرت سے زیادہ بات کہہ دیا ہے. حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں, اے قطب الدین, کیا کہہ دیے ہو جو تمہاری طاقت میں نہیں ہے, تمہارے پاور میں نہیں ہے, تمہارے اختیار میں نہیں ہے؟ حضرت خواجہ قطب الدین عرض کرتے ہیں, اے میرے خواجہ, میرا مرید حضرت فرید الدین آ کر کے میری بارگاہ میں مچل گیا اور فرید الدین نے کہا, اے میرے آقا, میں آپ کا چہرہ دیکھ کے جنت میں جاؤں گا. میری زبان سے ایک کلمہ نکل گئی ہے کہ ارے تو میرا چہرہ دیکھ کے جنت میں جائے گا ہی. قیامت تک جو مسلمان تیرے دروازے سے گزرے گا وہ جنتی بنتا چلا جائے گا. حضرت خواجہ غریب نواز مسکرا دیتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں, اے قطب الدین, کہہ دیا تو کہہ دیا, فکر کیوں کر رہے ہو؟ کہہ دیا تو کہہ دیا, پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ خواجہ قطب الدین فرماتے ہیں, اے میرے خواجہ, پریشانی اس بات پر ہے کہ یہ میری طاقت میں نہیں ہے, یہ میرے اختیار میں نہیں ہے, یہ میرے پاور میں نہیں ہے, یہ میرے بس میں نہیں ہے. اختیار سے بڑی بات زبان سے نکل گئی ہے, میں سب کو جنت کیسے دلاؤں گا؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مصلی بچھا دیتے ہیں, 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں, اس کے بعد سر کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں, قطب الدین, جاؤ فرید الدین سے جا کے کہہ دو, فرید الدین ایک دروازہ نہیں, فرید الدین جتنے دروازے بنائیں گے اور ان دروازوں سے قیامت تک جو مسلمان گزرے گا خدا اسے جنتی بنا دے گا. میرے دوستو, اب حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ سے اجازت مل گئی ہے حضرت بابا فرید کو, لیکن میرے فرید نے زیادہ دروازہ نہیں بنایا ہے, فقط ایک دروازہ بنایا ہے اور ایک کھڑکی بنایا ہے. دروازہ بنا ہے تو اجمیر مقدس میں لگا دیا ہے, کھڑکی بنایا ہے تو پاکستان جہاں حضرت خواجہ فرید الدین کا مزار مقدس ہے وہاں پر لگا دیا ہے. اس وقت حضرت فرید الدین کی ولایت دیکھ رہی تھی, فرید الدین کی نظر دیکھ رہی تھی کہ جب ہندوستان اور پاکستان کا بٹورا ہوگا, کثیر مسلمان ہندوستان میں ہوگا اور قلیل مسلمان وہاں پر ہوگا, اس لیے زیادہ والوں کے لیے دروازوں کی ضرورت ہے اور تھوڑے والوں کے لیے کھڑکی ہی کافی ہے. اس لیے دروازہ بنایا ہے تو آج میرے مقدس میں لگا دیا ہے اور کھڑکی بنایا ہے تو اپنے روزے پہ لگایا ہے. میرے دوستو, اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ چپا چپا جنت کا ٹکڑا ہے اجمیر میں, کہ خواجہ کا ہر دیوانہ کھویا کھویا رہتا ہے, ہر پل نغمہ جھوم کر گاتا ہے اجمیر کا. سب سے اونچا ہند میں جھنڈا ہے اجمیر کا, سارے ہندوستان پر سایہ ہے اجمیر کا. اور اس شعر کو سماعت فرمائے کہ بزم میں بازاروں میں گلیوں میں صحراؤں میں, بزم میں بازاروں میں گلیوں میں صحراؤں میں, جس جانب بھی دیکھیے چرچا ہے اجمیر کا. اے میرے دوستو, آج خواجہ غریب نواز کے روزے پر عرس مقدس لگتا ہے, لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں, وہاں لوگ کلمہ پڑھنے والے بھی جمع ہوتے ہیں, اپنے بھی ہوتے ہیں, بیگانے بھی ہوتے ہیں, اور سب خواجہ کی بارگاہ میں یہی کہتے ہیں, اے میرے خواجہ, بڑی ارمان لے کے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں, آپ تو عطائے رسول ہے, ہندوستان کا کرسی آپ کے ہاتھ میں ہے, اے میرے خواجہ, ہماری فلاں تمنا کو پوری
پوری فرما دے۔ میرے خواجہ نگاہ رحمت اٹھا کے دیکھتے ہیں، فلاں صاحب کی ضرورت کو پوری فرما دیتے ہیں۔ اے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ حضرت یحییٰ، حضرت زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں، فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین۔ اے میرے دوستو، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں، ولیوں کے آستانے پہ جانا یہ نبیوں کی سنت ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کی جھوپڑی میں اکثر جایا کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کون ہے؟ نبی ہے۔ اور حضرت مریم کون ہے؟ ولیہ ہے۔ حضرت مریم کی بارگاہ میں اکثر حضرت زکریا علیہ السلام تشریف فرما ہوتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے لوگو، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے، بلکہ ان کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنے دل کو سنبھال کے رکھو۔ وہ ڈرتا ہے تو اپنے محبوب سے ڈرتا ہے، اپنے رب سے ڈرتا ہے، اپنے دین مصطفیٰ کو سینے میں بسائے رکھا ہے۔ اس لیے تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ولی کی بارگاہ میں جاؤ تو دل کو سنبھال کے رکھو، اور عالم دین کی بارگاہ میں جاؤ تو زبان کو سنبھال کے رکھو۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اے میرے دوستو، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک ولیہ ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیٹی کا رشتہ لگتا ہے، یعنی بہن کی یا سالی کی بیٹی حضرت مریم ہے۔ حضرت مریم جب پیدا ہوئی تو حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کی امی سے کہنے لگے کہ تم اس کو راہ خدا میں چھوڑ دو۔ تو ان کی ماں کہنے لگی، اے زکریا علیہ السلام، اگر ان کو ہم راہ خدا میں چھوڑیں گے تو یہ لڑکی ہے، اس کا دیکھ بھال کون کرے گا؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا، اور جو خدا پوری کائنات کو چلاتا ہے وہی خدا تیرے مریم کا بھی دیکھ بھال کرے گا، وہی خدا تیرے مریم کا بھی حفاظت فرمائے گا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی سی بڑی ہوئی، اس کے بعد بیت المقدس کے چھت کے اوپر حضرت مریم کا جھوپڑی بنایا گیا۔ حضرت مریم جو ہے اس جھوپڑی میں رہنے لگی، اور اعلان ہو گیا کہ آج کے بعد مریم کی جھوپڑی پہ کوئی نہیں جائے گا سوائے ایک ذات ہے جس کا نام حضرت زکریا علیہ السلام ہے، ان کے علاوہ مریم کی جھوپڑی میں کوئی نہیں جائے گا۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے جھوپڑی میں دن میں 3 بار 2 بار کھانا پہنچایا کرتے تھے، اس کے بعد پھر رخصت ہو جاتے تھے۔ حضرت مریم اللہ کی عبادت کرنے لگتی تھی، عبادت کرتے کرتے اللہ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں، کھانا لے کے گئے ہیں، مریم کے جھوپڑی ہے، مریم کے جھوپڑی پر بن موسم کا ایک پھل رکھا ہوا ہے، ایک سیب یا انار رکھا ہوا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا، اے مریم، تمہارے جھوپڑی میں، تمہارے مکان میں، تمہارے حجرے میں یہ بن موسم کا پھل کہاں سے آیا؟ میرے علاوہ تمہارے جھوپڑی میں کوئی نہیں آتا ہے، بتاؤ تمہیں پھل کس نے لا کے دیا ہے؟ کیا میرے علاوہ تمہاری ماں آتی ہے، یا تمہاری خالہ آتی ہے، یا تمہارے خاندان کے لوگ آتے ہیں، یا سماج کے لوگ آتے ہیں؟ حضرت مریم کہنے لگی، اے میرے خالو، کیا مجھ پہ آپ شک کرتے ہیں؟ حضرت مریم کہنے لگے، اے میرے خالو، کیا مجھ پہ آپ شک کرتے ہیں؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا، نہیں میری بیٹی، میں شک نہیں کرتا ہوں، لیکن میں تعجب اس بات پر ہوں کہ بن موسم کا پھل تمہارے حجرے میں کہاں سے آیا ہے، تمہارے کمرے میں کیسے آیا ہے؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں نے جب کھانا لایا تھا اس میں دال یا چاول تھا، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں تھا، پھر یہ بن موسم کا پھل کہاں سے آیا؟ سیب کہاں سے آ گیا؟ انار کہاں سے آ گیا؟ حضرت مریم کہنے لگی، اے میرے خالو، میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے
جب جب مجھے جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے تب تب اللہ جو ہے اپنے قدرت سے اس پھل اپنے قدرت سے اس چیز کو میرے روم میں پہنچا دیتا ہے۔ یعنی مریم کہنے لگی اے میرے خالو، میرا دل میں خیال آیا تھا کہ میں ایک سیب کھاؤں، اللہ نے بغیر فرشتے کے ڈائریکٹ میرے حجرے میں عطا فرما دیا ہے، میرے حجرے میں پہنچا دیا ہے۔ اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ جس پھل کو مریم کھائے اس کو کوئی فرشتہ ہاتھ لگائے، اس لیے یہ پھل جو ہے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ میرے بارگاہ میں بھیج دیا ہے، میرے حجرے میں بھیج دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر فرشتے کے میرے حجرے میں سیب بھیج دیا۔ اب حضرت مریم جو ہے رونے لگے، یہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی آنکھ میں آنسو آ گئے، رونے لگے۔ حضرت مریم کہنے لگی اے میرے خالو، کیا میری بات پر آپ کو یقین نہیں ہے؟ میں نے جو کہا اس پر یقین آپ کو نہیں ہے؟ کہنے لگے ہاں بیٹی یقین تو بہت ہے۔ تم میں حضرت مریم کہنے لگی پھر آپ رو کیوں رہے ہیں، وجہ کیا ہے رونے کی؟ حضرت زکریہ علیہ السلام فرماتے ہیں اے بیٹی رو اس لیے رہا ہوں کہ جو خدا بن موسم کا پھل دے سکتا ہے وہی خدا بن موسم کا اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اے مریم آج تم میری عمر کو دیکھو اور اپنی خالہ کی عمر کو دیکھو، یعنی میری بیوی کا عمر دیکھو، میری بیوی بوڑھی ہو گئی ہے، میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، اب تک کوئی اولاد نہیں ملا ہے، نہ میری بیوی اب تک باج ہے۔ یعنی زکریہ علیہ السلام فرماتے ہیں اے مریم تمہاری خالہ اب تک باج ہے، اس کو کوئی اولاد نہیں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کئی بار میں نے دعا بھی کی ہے لیکن دعا قبول نہیں ہوئی ہے۔ حضرت مریم کہنے لگی اے خالو آپ نے دعا کہاں کیا ہے؟ حضرت زکریہ فرماتے ہیں میں نے دعا کیا ہے کبھی بیت المقدس کے چھت کے نیچے، کبھی بیت المقدس کے دروازے کے سامنے، کبھی بیت المقدس کے اندر، کبھی اس کے چھت پر، کبھی کہاں۔ یعنی زکریہ علیہ السلام جو ہے جگہ گنوانا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت مریم کہنے لگی اے میرے خالو وہ دعا کی ہوگی آپ نے بیت المقدس کے چھت کے نیچے، آج آپ دعا کیجئے مریم کے جھوپڑی کے سامنے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے مریم کے جھوپڑی کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے پروردگار، اے میرے خدا، میں مانتا ہوں اور جانتا ہوں کہ جو خدا بن موسم کا پھل دے سکتا ہے وہی خدا بن موسم کا زکریا کو اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اے میرے پروردگار اب تو وہ موسم نہیں ہے، اب تو وہ عمر نہیں ہے، اب تو وہ ماحول نہیں ہے، لیکن مولا آج میں تیری قدرت کو دیکھ کے آ رہا ہوں، تو نے بن موسم کا پھل مریم کے جھوپڑی میں عطا فرمایا ہے، آج تو میری گود، میری بیوی کے گود میں بن موسم کا اولاد بھی دے دے۔ اتنے میں جبرائیل امین آتے ہیں، رب کا پیغام لے کے آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے زکریا علیہ السلام مسکرائیے، اللہ نے آپ کی فریاد کو قبول فرما لیا ہے، اللہ نے آپ کو ایک بیٹا دیا ہے، اور صرف بیٹا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا میں ارشاد فرماتا ہے کہ زکریا کو میں نے ایک اولاد دیا ہے، اولاد ہی صرف نہیں بلکہ اس کو نبی بھی بنا دیا ہے، اس کی نبوت کو دنیا میں پہنچنے سے پہلے آسمان پہ اعلان بھی کر دیا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اس مژدہ کو سنتے ہیں، مسکراتے ہوئے گھر جاتے ہیں۔ حضرت زکریہ کہتے ہیں اے جبرائیل امین یہ تو عمر نہیں ہے بچے کی، یہ تو عمر نہیں ہے، یہ موسم بھی نہیں ہے، یہ ماحول بھی نہیں ہے، بچے پیدا کیسے ہوں گے؟ حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں اے زکریہ ایک دن ایسا ہوگا کہ تیری بیوی اپنے حجرے میں ہوگی اور تو بیت المقدس کے دروازے پر کھڑے ہوں گے، اس وقت کھڑے ہوگے، اس وقت آپ مسکرا دیں گے، آپ کی بیوی ادھر سے مسکرا دے گی تو سمجھ جانا کہ تیرا بیٹا اب تیری بیوی کے گود میں پہنچ گیا ہے۔ میرے دوستو کچھ دن کے بعد ایسا ہی ہوتا ہے، ایک دن ایسا آتا ہے حضرت زکریہ علیہ السلام جو ہے بیت المقدس کے دروازے پہ کھڑے ہیں، ان کی بیوی اپنے جھوپڑی میں ہے، اپنے محل میں ہے، اپنے حجرے میں ہے، اور دونوں کی نظر مل جاتی ہے، دونوں مسکرا دیتے ہیں۔
दोनों जब मुस्कुरा देते हैं, हज़रत ज़करिया का बेटा जो है उनकी माँ हज़रत ज़करिया की बीबी के गोद में चली गई है। कुछ दिन के बाद बच्चा पैदा होता है। अब ज़करिया, अल्लाह ताला फरमाता है, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहु क़ाल रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ फनादतहुल मलाइकतु व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फिल मिहराब अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिक़न बिकलिमातिन मिनल्लाह व सय्यदन व हसूरन व नबिय्यन मिन सालिहीन। ए ज़करिया, जो बच्चा तेरे गोद में आने वाला है, तेरे आंगन में तशरीफ फरमाने वाला है, उस बच्चे का नाम आसमान पर यहया रख दिया है और उसके नबूवत का भी ऐलान कर दिया है। वो बच्चा कोई आम बच्चा नहीं होगा, बेटा तेरा होगा, नबी मेरा होगा, वो नबी भी होंगे और बेटा तेरा भी होंगे। जो ही वो बच्चा दुनिया में आया है, उस बच्चे का नाम हज़रत यहया अलैहिस्सलाम रखा गया है। तो मेरे दोस्तों, वली की बारगाह में, वली के आस्थाने में जाना ये नबियों की सुन्नत है, ये नबी की सुन्नत है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम नबी हैं और हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वलिया है। और एक वली की आस्थाने पे जाके दुआ कौन कर रहे हैं? नबी होके दुआ कर रहे हैं और दुआ कबूल होती है। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ मेरी उम्मतियों, ऐ लोगों, जब किसी वली के आस्थाने पे जाओ, किसी वली की बारगाह में जाओ तो खाली हाथ मत जाना, मेरी सुन्नत को ज़िंदा करते हुए उनके लिए कुछ तोहफा लेके जाना। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब भी मरियम के झोपड़ी में आते थे, हाथ में कुछ खाने की चीज़ लेके आते थे, कुछ खाना लेके आते थे। इसी को सुन्नत नबी कहते हैं कि वली के आस्थाने पे जाओ तो कुछ तोहफा लेके जाओ, कुछ चीज़ें लेके जाओ, ताकि जाना सुन्नत हो और तोहफा भी सुन्नत हो और सुन्नत नबी पे अमल भी हो जाए। सलाम नबी है और वली की बारगाह में जाना ये नबियों की सुन्नत है। अभी जो अज़ान हो रही थी तो अज़ान में एक कलमा है, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनिए तो दुरूद भेजिए। वक्त कम है तो मुख्तसर कीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वक्त है तो पूरा दुरूद पढ़िए। अब जो अंगूठा जो ये चूमा जाता है, ये किन की सुन्नत है जानते हैं आप लोग? हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया तो बनाने से पहले ज़मीन से मिट्टी लिया गया, पानी लाया गया और जसद अक़दस यानी जिस्म को बनाया गया। जिस्म बन के जब तैयार हो गया, ये पुतला जब बन के तैयार हुआ तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के रूह को लिया और उसमें फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम की रूह जो है उसके जिस्म में डालो। रूह को जब डाला गया तो रूह घबरा के बाहर हो गई और कहने लगी, मौला ये अंधेरी घर है, इसमें रहना मुश्किल है, रोशनी की कोई बू नहीं है, कोई पता नहीं है, कैसे रहा जाए? अल्लाह ने फरमाया, अच्छा। अल्लाह ताला ने नूरे मोहम्मदी को लिया और आदम के जिस्म में रखा। क्या कर रहे हो? जसद अक़दस को तैयार किया गया तो ज़मीन से मिट्टी लिया और पानी लिया, एक जिस्म बनाया, एक पुतला बनाया, इंसानी शक्ल व सूरत दिया। उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम के रूह को लिया और उस जिस्म में डाला। रूह घबरा कर बाहर आ गई और कहने लगी, मौला ये अंधेरी घर है, इसमें कैसे रहूं? रोशनी का कोई पता नहीं है। अल्लाह ने फरमाया, ऐ फरिश्तों, अब नूरे मुहम्मदी को आदम के जिस्म में रखो। अब आदम के जिस्म में तीन चीज़ है, एक मिट्टी है और एक पानी है और एक तरफ मेरे नबी का नूर नूरे मुहम्मदी है।
اب اللہ نے فرمایا اے فرشتوں اب اس کے جسم میں اس کے روح ڈالو۔ جو ہی آدم کے جسم میں روح ڈالا گیا روح اس پر عاشق ہو گئی۔ اب آدم علیہ السلام کے جسم جو ہے حرکت کرنے لگے، آنکھ کھولے، زبان کھلی، کان سے سنائی دیا، پیر سے چلنے لگے، حرکت کرنے لگے۔ تو آدم علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ فرشتے جو ہے میرے پیچھے ہو گئے، تمام کے تمام فرشتے آدم کے پیچھے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے پاک پروردگار یہ کیا ماجرا ہے کہ جتنا بھی جو بھی فرشتے ہیں تمام کے تمام فرشتے میرے پیچھے کیوں ہیں، وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اے آدم تمہارے پیچھے پیچھے نہیں ہے بلکہ تمہارے پشت پر میں نے اپنے حبیب کا نور رکھا ہے، اس نور کی زیارت کے لیے فرشتے پیچھے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے آدم تیرے جسم میں جو نور محمدی کو میں نے رکھا، اپنے محبوب اپنے حبیب کا نور تیرے پشتے پہ رکھا، اس نور کی زیارت کے لیے تمہارے پیچھے فرشتے کھڑے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی مولا وہ نور اگر میرے پیشانی میں آتا تو اچھا ہو جاتا تاکہ فرشتے میرے آگے رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مقدس کو آدم کے پشت سے نکالا اور پیشانی پہ رکھا۔ وہی فرشتے جو آدم کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اب آدم کے سامنے سامنے چل رہے ہیں، آگے آگے فرشتے ہیں، پیچھے آدم ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے پاک پروردگار یہ ماجرا کیا ہے؟ وہی فرشتے جو پیچھے تھے اب سامنے آ گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے آدم جو نور تیرے پیشانی پہ پشت میں تھا وہ نور تیرے پیشانی پہ آ گیا ہے، تیرے پیشانی کی زیارت اور میرے حبیب کی زیارت کے لیے فرشتے آگے آگے چل رہے ہیں۔ اس کو چھوڑ دو، ابھی مت جلاؤ۔ اللہ نے فرمایا اے آدم تیرے آگے نہیں بلکہ تیرے حبیب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو تیرے پیشانی پہ میں نے رکھا ہے اس نور کی زیارت کے لیے فرشتے آگے آگے چل رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا اے پاک پروردگار وہ نور جب پشت پہ تھا فرشتے پیچھے تھے، پیشانی پہ آیا فرشتے آگے ہیں، لیکن میرے پروردگار جب وہ نور پشت پہ تھا میں نے زیارت سے محروم تھا، جب وہ نور پیشانی پہ آیا پھر بھی زیارت نہ ہو سکی۔ اے پاک پروردگار اس نور کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، تیرے حبیب کو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اے فرشتوں اب اس نور کو اٹھاؤ اور آدم کے انگوٹھے پہ رکھ دو۔ آدم کے انگوٹھے پہ نور محمدی کو رکھا گیا۔ آدم علیہ السلام نے جو ہی اپنے محبوب کی زیارت کی یعنی نور محمدی کی زیارت کی، آدم علیہ السلام نے انگوٹھے کو چوم لیا۔ تو یہ انگوٹھا چومنا نبی کی سنت ہے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت انگوٹھا چومنا ہے۔ ولی کے آستانے پہ جانا یہ نبیوں کی سنت ہے، اور انگوٹھا چومنا نام محمد سن کے یہ بھی نبیوں کی سنت ہے۔ حضرت مریم کی بات چل رہی تھی تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جوان ہو گئی تو رہنا سہنا تو بالکل اکیلے تھا۔ مریم کی جھوپڑی میں کوئی شخص نہیں جایا کرتا تھا، صرف ان کا خالو حضرت زکریا علیہ السلام جایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ مریم کی امی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا اے مریم اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بیٹا دینا چاہتا ہے، تمہیں ایک بیٹا دینا چاہتا ہے۔ مریم کہنے لگی بیٹا کب ملتا ہے، بچہ کب ہوتا ہے؟ جب شادی ہوتی ہے۔ جبرائیل امین کہنے لگے اے مریم یہی تو خدا کی قدرت ہے کہ جہاں بغیر باپ کا بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے وہی اللہ تعالیٰ بغیر باپ کا ایک بچہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اے مریم تمہاری شادی نہیں ہوگی، اس سے پہلے بچے آئیں گے دنیا میں، اور وہ آئیں گے تو کوئی عام بچہ نہیں ہوگا، وہ اللہ کا نبی ہوگا۔ کچھ دن کے بعد
حضرت مریم کے شکم پاک سے ایک بچہ جنم لیتا ہے۔ محلے میں شور مچ گئی، ہلہ ہو گیا کہ مریم کی شادی نہیں ہوئی، بچہ کہاں سے آیا؟ شادی نہیں ہوئی، بچہ کہاں سے آیا؟ دیکھو میرے دوستو، مریم علیہ السلام نبی ہے، یہ ولیہ ہے، مریم جو ہے ولیہ ہے، اور وہ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ نبی ہے۔ جب کافی شور ہو گئی، ہلہ مچ گیا کہ مریم کو بچہ ہوا ہے، مریم کو بچہ ہوا ہے، تو حضرت مریم کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے، کچھ سرداروں نے آیا اور سوال کیا، اے مریم تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے، بچہ کہاں سے آ گیا؟ مریم کہنے لگی، اے لوگوں مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ ارے وہ بچہ جو پیدا ہوا ہے اسی سے پوچھ لو، وہ کون ہے؟ وہ آنے والا کوئی عام بچہ نہیں ہے، آنے والا کوئی عام بچہ نہیں ہے، اسی سے پوچھ لو وہ کون ہے۔ لوگوں نے اس بچے کو گود میں اٹھایا، آبادی سے باہر لے گیا، ایک پیڑ کے نیچے لٹایا، درخت میں لٹا دیا، سلا دیا، اور لوگوں نے سوال کیا، اے بچہ سچ بتا تیرا باپ کون ہے؟ تیری ماں کی شادی نہیں ہوئی ہے؟ اللہ نے اس بچے کے زبان پر قوت گویائی عطا فرمایا، زبان دے دیا، زبان حرکت کرنے لگی ہے، وہ بچہ بول اٹھا۔ اے سوال کرنے والوں سنو، جو خدا پتھر سے اونٹنی کو پیدا کرنے پر قادر ہے، وہی خدا مریم کو، مجھ جیسے عیسیٰ کو مریم کے گود سے بغیر باپ کا پیدا کرنے پر قادر۔ تیری ماں کی شادی نہیں ہوئی ہے، تو کیسے آیا؟ تو بچے کو اللہ نے زبان دیا اور بولنے لگا، کہا کہ اے لوگوں سنو، جو خدا پتھر سے اونٹنی کو پیدا کرنے پر قادر ہے، وہی خدا مجھ جیسے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ جواب مل گیا، لوگ شانتی ہو گئے۔ میرے دوستو اذان بھی ہو گئی ہے، انشاءاللہ بہت ہی جلد میں اپنے گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا